اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ حج سے بھی زیادہ اس کو اہم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، مدینہ ان کے یہاں اصل ہے۔ حج کے احکام سننے والے اگر 50 لوگ رہیں گے تو زیارت مدینہ کے آداب سننے والے 200 لوگ رہیں گے۔ ان کی سوچ یہ ہے اگر ان کے حج کے پیکج میں مدینہ طیبہ کی زیارت نہ ہو تو وہ حج کا سفر ہی نہ کریں، ایسا ان کا نظریہ ہے، ایسے ان کی سوچ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دیکھی دیکھا کوئی کام ہرگز نہ ہو۔ جو کچھ علم کی روشنی میں ہم نے دلائل قرآن سنت سلف کے ہے نا فرمودات کی روشنی میں جو کچھ علم حاصل کیا ہے، اسی روشنی میں حج بیت اللہ کا سفر کریں اور وہاں سے سلامتی کے ساتھ اور غنیمت لے کر کے واپس آئیں، یعنی اجر و ثواب کا ذخیرہ لے کر کے آئیں اور امن و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس آئیں۔ بتانا یہ ہے کہ مسجد نبوی کے زیارت یا مدینہ طیبہ کی زیارت کے آداب اور احکام آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں میں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے سفر حج سے مدینہ جانے کا، مدینہ کی وزٹ کرنے کا، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کا کوئی تعلق ہے۔ اس کا حج سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا آپ کے حج سے تعلق ہے، تو مدینے کی زیارت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دفن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کو ہر جگہ فالو کرنا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم نے حج کا سفر کیا، اپنے گھر سے نکلے، مکہ پہنچے، عمرہ کیا، اس کے بعد 8 تاریخ کو احرام باندھا، حج کیا، حج کے احکام، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد طواف وداع، جو آخری والا کام شیخ نے بتایا ابھی، طواف وداع کر کے آپ جدہ گئے اور جدہ سے آپ ہندوستان چلے آئے۔ آپ کے حج میں ایک ذرہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ مدینہ کیوں نہیں گئے، کیونکہ مدینہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ احرام سے شروع ہو کر احرام کا کپڑا نہیں بلکہ احرام یعنی لبیک عمرہ، یہاں سے شروع ہو کر اور طواف وداع تک آپ کا حج بالکل مکمل ہو گیا 100%۔ آپ وہیں سے چلے آئے ہندوستان، ہے نا، جو جس ملک کا وہاں چلا جائے اس کے حج پر ہرگز کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورا اسے اجر ملے گا، کیونکہ مدینہ جانے نہ جانے کا حج سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایک ضعیف اور موضوع بے سر پیر کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حج کرنے والا، اور اسی لیے میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو حج کا سفر بغیر مدینہ کے کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ ضعیف موضوع بے سر پیر کی روایتیں ہیں اور اسی کو وہ ہے نا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جھوٹی روایت ہے، موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھ پر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بیان کیا جائے گا اگر کہ حج کرنے والا اگر مدینہ کی زیارت نہیں کرے گا، مسجد نبوی کی زیارت نہیں کرے گا، میری زیارت یعنی قبر نبوی کی زیارت نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے نبی پر ظلم کرے گا، بے وفائی کرنے والا ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر یہ نہ پتہ ہو کہ جھوٹی باتیں ہیں یہ، جو اس کو صحیح سمجھے گا وہ یہی تو سمجھے گا کہ مدینہ جائے بغیر ہمارا فائدہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی بے وفائی کر کے کون سا حج کر کے آئیں گے۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی لینا دینا صحیح روایت سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی من زارنی وزار قبری وزار قبر اسماعیل فی عام واحد وجبت لہ شفاعتی، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص ایک ہی سال میں میری زیارت کرے
اور ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ خلیل، فلسطین، حبرون جس کو کہتے ہیں، آج غالباً اس شہر کا نام حبرون ہے، جس کو مدینۃ الخلیل کہا جاتا ہے، شہر خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین میں۔ تو جس نے میری زیارت کی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک ہی سال میں زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جھوٹی روایت ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، ہمیں اس میں زیادہ نہیں تفصیل میں جانا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مدینۃ الرسول کی زیارت اور خاص طور پر قبر رسول کی زیارت سے متعلق جتنی باتیں ہیں کہ جو حج کرے اور زیارت نہ کرے، حج کرے اور زیارت نہ کرے، مدینہ نہ آئے، میری قبر کی زیارت نہ کرے، اس کو یہ گناہ ملے گا، اس کی یہ مذمت ہے، ایسی ساری روایتیں جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں، اس کا صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم جب مکہ گئے، ہم نے حج کیا، مشاعر مقدسہ گئے، مینا، مزدلفہ، عرفات، ہم نے سارے ارکان مکمل کر لیے، تو اب ہم سعودیہ ہی میں تو ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ سے مدینہ 400، 450، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اب ہمارے لیے واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، لیکن ایک ادب ہے کہ یہاں تک پہنچے ہیں تو مدینہ بھی ہو لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں، یا مدینے میں مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کرنے کے لیے بھی آپ نیت نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے نبی کی قبر، نہ مدینے میں بقی والوں کی زیارت، نہ احد کے شہداء کی زیارت، نہ کسی اور چوتھی پانچویں جگہ کی زیارت، صرف ایک ہی نیت آپ کر کے سفر کر سکتے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے آپ سفر کریں۔ تو لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہتے ہیں کہ سفر نہیں کیا جا سکتا، کجاوا نہیں کسا جا سکتا۔ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر وغیرہ، تو جو اس کی زین وغیرہ باندھی جاتی ہے نا، پالان وغیرہ رکھا جاتا ہے، اسی کو بیان کیا اللہ کے نبی نے، یہ سب نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے 3 مسجدوں کے۔ 3 کے سوا کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے اور کوئی 5ویں جگہ نہیں ہے، صرف 3، اور وہ بھی مسجدیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، مسجد اقصی فلسطین میں، بیت المقدس میں، جو یہودیوں کے نرغے میں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت جان کر وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مکہ مدینہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنائے کہ ہم فلسطین بھی جائیں، اللہ کے گھر مسجد اقصی کی زیارت کر کے آئیں، اس کی بھی فضیلت 250 نمازوں کا ثواب لے کر کے آئیں۔ ابھی بات آئے گی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ خیر، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم سفر صرف اور صرف مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسجد نبوی جب ہم پہنچیں گے، ہم چلے جائیں مدینہ پہنچیں، مدینہ پہنچنے کے بعد ہمیں زیارت کیسے کرنی ہے، ہمیں زیارت کیسے کرنی؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ مدینے میں صرف اور صرف 2 مسجدیں فضیلت والی ہیں، 2 مسجدیں فضیلت والی ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد کہیں اور سے مدینہ کا سفر صرف مسجد نبوی کی نیت سے کریں گے بس، لیکن جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو مسجد نبوی کی زیارت تو ہو ہی گئی، اس کے بعد ایک مسجد اور ہے فضیلت والی، وہاں بھی جائیں گے، ثواب حاصل کریں، کیونکہ اب تو مدینے میں آ چکے ہیں ہم، اس کے لیے سفر نہیں کیا تھا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد اس کی زیارت کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی، سنت ہو جائے گی، فضیلت اور ثواب ملے گا۔ تو 2 مسجدیں ہیں مدینہ کے اندر، مسجد نبوی اور مسجد قباء، اور 3 قبریں یعنی 3 جگہوں کی قبریں، بس ان کی زیارت اب مدینہ پہنچنے کے بعد ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ سنت ہو جائے گی، مسنون ہو جائے گی۔ ہم نے سفر نہیں کیا ہے،
قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ مستحب اور سنت بن جائے گی۔ تو اب ہم سب سے پہلے 3 قبریں یعنی 3 جگہوں کی قبریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر کی قبر جو حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہے۔ حجرہ عائشہ جس کمرے میں اماں عائشہ رہتی تھیں، مسجد نبوی ہے نا یہ، تو اس کے کنارے 1 2 3 4 5 ایسے ہی 9 بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک حجرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو وہیں دفنایا گیا۔ اب بعد میں توسیع ہوئی تو وہ کمرہ تعمیر کے اندر آ گیا، تو اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے مسجد نبوی کے اندر بنائی گئی ہے، ابو بکر کی قبر مسجد نبوی کے اندر بنائی گئی، عمر بن خطاب کی قبر مسجد نبوی کے اندر بنائی گئی، جبکہ ایسی سرے سے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ قبریں مسجد نبوی کے اندر نہیں ہیں، مسجد نبوی سے جڑی ہوئی جو عمارت تھی، یعنی جو کمرے تھے، حجرات کمرے، ان میں سے ایک کمرہ اماں عائشہ کا تھا، اسی میں دفن کیا گیا ہے۔ تو کمرے میں دفن ہوئے ہیں، کیونکہ نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس لیے بعد میں اب یہاں اس کنارے کمرہ تھا، دفن کر دیا گیا۔ اب مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی تھی، بڑھانے کی نوبت آئی تو پہلے 2 صف آگے بڑھایا گیا، پھر 2 صف اور آگے بڑھایا گیا، ہے نا۔ اس کے بعد ادھر بڑھایا گیا تو ادھر کافی بڑھ گیا، اب یہ بیچ میں آ گئی مسجد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی جلدی مطلب 20 سال تقریباً ہوئے ہوں گے، تقریباً شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے پوری یہ مسجد نبوی جو تھی اس کے پیچھے کم سے کم اس کا 10 گنا زیادہ بڑھا دیا، ادھر پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو قبر نبوی مسجد نبوی میں نہیں ہے، قبر ابو بکر قبر عمر مسجد نبوی میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ وہ حصہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کمرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں دفن کیے گئے، ایک ان کے دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق، تیسرے نمبر پر عمر بن خطاب، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کمرہ بنا ہوا تھا، اس کے بعد توسیع ہوئی تو کمرہ اندر آ گیا، تو اس کی دیواروں کو چھت تک اٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد اس دیوار کو ان چوہدی یعنی 4 کون کی جو دیوار تھی، ان دیواروں کے باہر سے 3 کون کی دیوار بنائی گئی، ان کے باہر سے 3 کون کی دیوار بنائی گئی۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں، قبلہ ہے نا یہ، تو ایسے آپ سمجھیں کہ 3 کون کی دیوار بنائی گئی، ایسے آ رہی بات سمجھ میں، اور یہاں سے بند، اور یہ ترچھا یہاں سے اس کونا، اور یہاں ترچھا یہاں ایک کونا۔ ادھر سے جب نمازی کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے سیدھی دیوار نہیں ملے گی، کونا دکھائی دے گا، اور اب اس 3 کون کی دیوار کے باہر سے مزید 4 کون کی دیوار بنا دی گئی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبر کہاں چلی گئی؟ 2 درجہ اندر چلی گئی، اور نیچائی کم سے کم 27 سے 30 فٹ نیچے ہے وہاں سے۔ اگر کسی کو جھانکنے کی بھی فرصت مل جائے، موقع مل جائے، تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 30 فٹ تقریباً نیچے، ہمارے اساتذہ جیسا کہ مدینہ یونیورسٹی میں بیان کرتے تھے، جنہوں نے دیکھا ہے، جو جانتے ہیں۔ خیر، ابھی ہم بات کر رہے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کی۔ ہم مسجد نبوی پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے جو دعا ہے، دعائیں کئی ہیں، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جو بھی دعا یاد ہو، جیسے کہیں بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی دایاں قدم اندر ڈالیں، دعا پڑھ کر داخل ہو جائیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد کوشش کریں اگر موقع ملے تو وہ حصہ جو روضہ کہلاتا ہے، جس کو لوگ اپنی زبان میں ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ کا معنی ہوتا ہے جنت کے باغات۔ وہ جنت کے باغات نہیں ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، تو روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے سارے باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ، یہاں بھی بدعت داخل کر دی گئی۔ ما بین بیتی و ممبری، جو میرے گھر یعنی وہی حضرت عائشہ کا کمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
اس کو بھی لوگوں نے کیا کر دیا، ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر کہہ دیا جو میری قبر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس کا معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ گویا قبر کو جوڑ دیا گیا۔ بالکل نہیں، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ نہیں۔ اچھا، اگر آپ ایسے سوچ لیں کہ اگر یہ بات مان لیں کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تو تھا نہیں کہ مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ وہ 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کہاں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کی قبر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کیا معنی بن جاتا بھائی؟ عجیب و غریب بات ہوتی نا۔ تو آپ کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر موقع ملے تو وہاں پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو معلومات کے لیے بتاؤں کہ اب وہ ممکن نہیں، اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اس وقت اس کے لیے ایک ایپلیکیشن بنا ہوا ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے جہاں بہت سارے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو خیر میں بھی الحمدللہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحیح استعمال کریں گے تو نعمت ہے، غلط استعمال کریں گے تو عذاب کا سبب ہے۔ تو ایپلیکیشن ہے، اس کی معلومات وہاں آپ کو مل جائے گی۔ اس میں آپ کو اپنا نام، ڈیٹیل، پاسپورٹ، یہ وہ اور ٹائم ٹیبل اس کے اندر آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس ٹائم پر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے ہے نا رجسٹر وہاں پر بنا ہوا رہے گا، آپ داخل ہو جائیں گے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تاکہ سب کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ۔ اب جب داخل ہو گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہر مسجد کے اندر ہے نا، وہاں پر بھی ہے۔ اچھا، اگر موقع ملے تو اس روضے میں پڑھیں، اگر موقع ملے تو، اور نہ ملے تو کوئی بات نہیں، جہاں بھی مسجد نبوی میں آپ کو موقع ملے آپ 2 رکعت پڑھیے، اس کے بعد ہی بیٹھیے۔ اور یا تو کوئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہو تو آپ 2 منٹ رک جائیے، 1 منٹ رک جائیے، نہ بیٹھیے۔ ابھی اقامت ہونے والی ہے تو نماز میں شامل ہو جائیے، تو پھر آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہو کے اپنے گھر کی طرح، بیڈ روم کی طرح، آفس کی طرح جا کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ اس مسجد کی سلامی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھا جائے۔ کوئی نماز کا ٹائم ہو رہا تو نماز پڑھی جائے، نہیں تو کوئی بھی اور ٹائم ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیا جائے، پھر بیٹھا جائے۔ خیر، تحیۃ المسجد پڑھ لیا ہم نے، اب اس کے بعد یہ کام ہو گیا، مسجد نبوی میں جو زیارت کا کام تھا وہ ہو گیا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ سے ہو سکتی ہیں سب کی سب آپ پڑھیں۔ اس کے لیے بھی جھگڑنا بیکار ہے کہ 8 دن رہنا ضروری ہے، 40 نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حاجی لوگ بہت جھگڑا کرتے ہیں، اس میں بہت مسائل کھڑے کرتے ہیں، ٹور والوں اور کمیٹی والوں کو پریشان کر ڈالتے ہیں، مینجمنٹ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کو ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ 40 نماز مدینہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ 39، 38، 37 میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ علماء کہتے ہیں کہ امت میں انتشار، فساد، فرقہ، گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ضعیف اور موضوع روایات کا چلن۔ صحیح روایات تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک روایت ہے کہ جس نے 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھی اس کے لیے 2 چیزوں سے برات ہے، نفاق سے بری ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے بری ہو جائے گا۔ یہ روایت ہے لیکن جھوٹی روایت، موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اب 40 کہیں گے تو 8 دن رہنا پڑے گا نا، تبھی تو 40 پوری ہوگی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ صحیح کیا روایت ہے؟ صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 40 دن تک کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے، اچھی طرح جان لو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، حاجی ہوں یا یہاں رہنے والے ہوں، سب کے لیے ہے۔ جو شخص 40 دنوں تک کسی بھی جگہ، کسی بھی مسجد میں پابندی سے نماز پڑھے، اتنی پابندی کہ تکبیر اولا نہ چھوٹے، اس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، پہنچا رہے، اذان ہوئی وضو کرے فوراً پہنچ جائے، امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں۔ یہ نہیں کہ امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیا اس کے بعد 10 منٹ ہو گیا، 5 منٹ ہو گیا، 2 منٹ، دوسری رکعت، تیسری رکعت اور دیر نہ، تکبیر اولا نہ چھوٹے۔ تو یاد رکھیں 40 نماز نہیں بلکہ 40 دن، 40 دن، اور مسجد نبوی نہیں، کوئی بھی مسجد۔ اور شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے۔
اسے 2 براءتیں لکھی جائیں گی، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ جہنم سے اللہ اس کو چھٹکارا دے دے گا اور نفاق سے بری ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا نہیں کر رہا ہے، دکھاوا کرنا ہوتا تو کبھی تو آگے پیچھے ہو جاتا، 40 نمازوں میں الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ خیر، یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اس میں یہ روایت صحیح نہیں ہے 40 نماز والی، 40 دن تک کسی بھی جگہ۔ اصل ہے نماز کی پابندی، باجماعت نماز کی پابندی۔ خیر، تو یہ بیکار ہے، اس پر کوئی ہرگز ضد نہ کریں۔ آپ بالکل لوگوں کو سمجھائیں کہ کیوں 40 کے لیے آپ لڑتے ہو۔ یہ جو فضیلت ہے، جہنم سے برات اور نفاق سے برات، یہ دونوں چیزیں آپ کو کہیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کو جو ملے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 نماز 5 نماز، اس میں سے کوئی نماز مسجد نبوی کے باہر نہ پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر کوئی چیز فضیلت والی بھی ہے، جیسے قباء ہے، تو بھی اس کا درجہ مسجد نبوی جیسا تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ کام نہ کریں۔ عام طور پر شاپنگ ووپنگ کرنے میں مدینے کو تو لوگوں نے شاپنگ کا موقع بنا لیا ہے۔ مکہ میں حج وغیرہ کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں تو شاپنگ کا دماغ لے کر کے عام طور پر جاتے ہیں کہ ساری خریداری مدینہ میں کرنی ہے، کیونکہ اب تو چلے جانا ہے یہاں سے۔ تو یہ سب نہ بنائے ماحول، اس کے لیے کوئی دن خاص کر لے، 1 دن نکلنے سے پہلے ضرورت کی چیزیں آپ لے لیں۔ غیر ضروری ہے نا، لمبا چوڑا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت کا سفر نہ رہ جائے، وہ ایک ٹور ہو جائے، پکنک ہو جائے، یا خریداری اور شاپنگ کا ٹور ہو جائے۔ یہ سب بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہماری سوچ کا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بات کیا ہو گئی؟ مسجد نبوی کی زیارت، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک نماز کا ثواب کتنا مسجد نبوی میں؟ 1000۔ ایک نماز برابر ہے کتنی نمازوں کے؟ 1000۔ 1000 صلاۃ، 1000 نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، دوسری مسجدوں کے مقابلے میں، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی سوائے خانہ کعبہ کے۔ اگر اس کا نام نہیں لیں گے تو وہ بھی آ جائے گا اسی کے اندر۔ تو خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے مقابلے میں 1000 نماز کا ثواب نہیں ہے بھائی، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1/100 ہے، 1/100 ہے۔ وہ 1000، وہ 100,000۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس مسجد میں 1000 کا ثواب ہے، دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ پھر آپ نے فرمایا مسجد حرام میں، یعنی مکہ میں، ایک نماز کا ثواب خیر من 100,000 صلاۃ، 1,00,000 نمازوں سے کے برابر ہے، یا اس سے بھی بہتر ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ آپ سوچتے ہوں گے جانا تو ہے نہیں، بات کرنے کی کیا فائدہ ہے، لیکن معلومات صحیح ہونی چاہیے، معلومات تو رہے نا، یہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات اور رہ گئی، اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی جو صحیح فضیلت ہے 1000 کے برابر ہے، لیکن ایک ضعیف روایت میں، جسے ہمارے بھائی جو عام طور پر ضعیف موضوع میں تمیز نہیں کرتے، صحیح ضعیف وغیرہ کے اندر، انہوں نے ضعیف کو پکڑ رکھا ہے 50,000 نماز کے برابر۔ کتنی نماز مانتے ہیں؟ کتنا ثواب؟ 50,000۔ اسی لیے وہ 40 نماز کے لیے جھگڑا بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 50,000 جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال 1000 کا ثواب ملتا ہے، 50,000 کی روایت صحیح نہیں ہے۔ بیت المقدس میں نماز کی ثواب کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ 500 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح روایت ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ 250 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مسجد اقصیٰ میں، یعنی بیت المقدس میں، فلسطین والی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب میں نماز زیادہ افضل ہے کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ سوال کیا کیا؟ مسجد نبوی میں افضل ہے یا بیت المقدس میں افضل ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب مسجد اقصیٰ کے مقابلے میں 4 نماز کے برابر ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا؟ 2.5 ہی تو بنا، 250 ہی تو مسجد نبوی میں ثواب 1000 ہے اور 4 نماز کے برابر میری مسجد میں ہے، اس کا مطلب مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 250 ملے گا۔ یہی بات مستند ہے، یہی بات روایتوں سے ثابت ہے۔ خیر، مسجد نبوی کی زیارت ہو گئی، اب ہم مسجد نبوی سے نکلیں،
اور نکل کر کے ابھی چاہیں تو قبر نبوی کی زیارت کرے، ابو بکر صدیق کی قبر کی زیارت، اور ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہے نا، اس میں تاکہ پیچیدگی نہ ہو، ویسے بھی پیچیدگی وہاں نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ کر بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی معلومات کے لیے ایسے ہی آپ محسوس کریں کہ مسجد نبوی ہے، یہ قبلہ ہے، اور یہ جو ہے یہ حصہ یہ وہی حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستہ سیدھا ادھر سے جو راستہ گھسے گا، داخل ہوگا اندر، وہ دروازہ نمبر 1 ہے، گیٹ نمبر 1، اس کا نام ہے باب السلام گیٹ۔ وہاں سے ہی آپ کو داخل ہونا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر سے داخل ہو کے نہیں نکل سکتے، 1 نمبر سے داخل ہونا ہے اور ادھر باب جبریل سے آپ کو باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے، یا باب بقی سے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ تو ادھر سے سلام گیٹ ہے، اس کے سامنے سلام روڈ ہے، یعنی جہاں سے آپ داخل ہوں گے نا صحن میں مسجد نبوی کے، اس جو سرکل ہے اس کا نام بھی سلام سرکل ہے، اس روڈ کا نام سلام روڈ ہے، اور جب آپ داخل ہوں گے 1 نمبر گیٹ سے، اس کا نام ہے سلام گیٹ۔ وہاں سے آپ داخل ہوں گے، جب آپ آئیں گے تو آنے کے بعد آپ یہاں جب پہنچیں گے، ہے نا، ایسے آپ پہنچیں گے تو جو حجرہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایسے دائرہ بنا ہوا ہے، سوراخ بنا ہوا ہے، سوراخ کئی ایک ہیں، 4 5 6 سوراخ ہیں، لیکن ایک سوراخ کے اوپر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے سے فاصلے کے بعد، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 فٹ 4 فٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دوسرا سوراخ ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس سے بالکل قریب 1.5 فٹ کے بعد لکھا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طریقہ کیا ہے؟ یہاں جو ہے نا، یہ جب آپ یہاں سے آئیں گے، داخل ہوں گے، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہہ، یعنی یوں سمجھے سامنا ہوگا۔ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں کہ تینوں جو قبریں ہیں نا، اللہ کے نبی کی قبر، ابو بکر صدیق کی قبر، عمر بن خطاب کی قبر، یہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اس کے بعد آپ کے کندھے کے مقابل سے ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اور ابو بکر صدیق کے کندھے کے مقابل سے عمر بن خطاب کی قبر ہے۔ یہی ترتیب بھی ہے نا، آپ تو امت کے نبی ہیں، لیکن امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں، اس لیے ایسے ترتیب ہے، ایسے کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ کیسے ہوگا؟ دفنایا کیسے گیا ہوگا؟ ایسے دفنایا گیا ہوگا نا، پیر ادھر ہوگا، ٹھیک ہے، سر ادھر ہوگا، اور چہرہ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ یوں دفنایا گیا ہوگا، ادھر سرہانہ ہوگا، ادھر پیر ہوگا، اور چہرہ قبلے کی طرف مائل، یہی قبلہ ہے نا بھائی، قبلے کی طرف یوں رہے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آپ کے کندھے سے، یہ سرہانہ ہے، کندھے کے مقابل میں ابو بکر صدیق، اور ان کے کندھے کے مقابلے میں عمر بن خطاب، اس طرح سے دفن کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی صاحبین۔ تو آپ یہاں آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے آپ آئیں گے، یعنی آپ کے چہرے کے سامنے آئیں گے۔ اب ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹ اندر کیا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی سامنا ہے۔ یہاں کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلا کام ہے ایک دم خاموش ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کے جیتے جی آواز بلند کرنا آپ کی بے ادبی تھی، ایسے ہی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا بے ادبی ہے۔ یہ بات اس لیے آتی ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، اور جو پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ہٹنا نہیں چاہتے، سیکورٹی وہاں لگی رہتی ہے، اور پھر مختلف عقیدوں کے لوگ آتے ہیں، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی چومتا چاٹتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چومتا وغیرہ، کوئی جالی کو پکڑنا چاہتا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہو جاتی، شور شرابی کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سامنے آئے تو کھڑے کیسے ہوں؟ نیت باندھ کے کھڑے ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں، مطلب دعا کرنے کی طرح، یہ بھی غلط ہے۔ اور مثال کے طور پر اس طرح سے باندھ کے کھڑے ہوں تو گنجائش ہے، اور اگر ایسے کھڑے ہوں بالکل ہاتھ چھوڑ کر کے تو سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دم خاموشی کے ساتھ آپ جب سامنا ہو تو آپ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سمپل ہے، آسان ہے،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो और सलामती हो। इतना कह देना काफ़ी है। लेकिन अगर आप कुछ और कह सकते हैं, है ना, अल्लाह के नबी की तारीफ़ में जो सही चीज़ साबित है, जैसे मिसाल के तौर पर यह भी साबित है कि आप कहें अशहदु अन्नका क़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व जाहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। माना क्या है? ए अल्लाह की नबी आप पर सलामती हो, रहमत हो, कह दिया हमने। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के नबी कि आपने दीन की तबलीग कर दी है, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा दिया है, अमानत अदा कर दी है, उम्मत की भलाई और खैरखाही कर दी है, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जैसे जिहाद करना चाहिए था आपने जिहाद कर दिया। यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये गवाही कि आपने कोई कमी कोताही नहीं की है अपने मिशन के अंदर। ये भी अगर कोई कहना चाहता है, कह सकता है तो कहे, लेकिन इसके अलावा मज़ीद ना कहे। ठीक है। इतना कहने के बाद बिल्कुल आप 2 कदम आगे बढ़ करके आप देखें तो यहाँ सामना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होगा। वहाँ क्या कहना है? बिल्कुल वैसे ही आवाज़ बुलंद किए बगैर आप कहेंगे अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, या अस्सलामु अलैका भी काफ़ी है, या अबा बकर, ए अबू बकर आप पर सलामती हो। अब ये भी कह सकते हैं अशहदु अन्नका अव्वलु खलीफतिर रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा। ये ईमान का हिस्सा है, क्योंकि रवाफिज़ और शिया क्या कहते हैं? राफिज़ी शिया क्या कहते हैं? इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था खिलाफत पर, हज़रत अली का हक़ था, अबू बकर सिद्दीक़ ने छीन लिया था, उसके बाद मिलना चाहिए था, फिर भी नहीं मिला, उमर बिन ख़त्ताब ने छीन लिया था। लेकिन हमारा ईमान क्या है? अल्लाह की तरफ से सही मानों में सचमुच अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा हैं और सचमुच उमर बिन ख़त्ताब आपके दूसरे खलीफा हैं। तो ये भी ईमान का हिस्सा है। अगर कह सकते हैं तो कहें कि आप, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के पहले खलीफा हैं। उसके बाद सेम चीज़ एक कदम आगे बढ़ने के बाद अस्सलामु अलैका या उमर, अस्सलामु अलैका या उमर या खलीफत रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के खलीफा, है ना, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के दूसरे खलीफा। अगर कह सकते हैं तो कहें, वरना इतना बिल्कुल काफ़ी है अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उमर बिन ख़त्ताब के बेटे हैं, सुन्नत के बड़े पाबंद थे ना, बहुत गैरतमंद थे सुन्नत के मामले में। उनके बारे में यहाँ तक आता है कि वो तो उन जगहों की तलाश करते थे जहाँ जहाँ नबी बैठे थे, उठे थे, इस्तिंजा किया था, या यूं ही खड़े रहे थोड़ी देर तक, किसी काम के लिए आप रुके, बग़ैर काम के भी वहाँ पहुँचते तो रुक जाते हैं। कहते मैं चाहता हूँ कि नबी की एक एक अदा को फॉलो करूँ। अगर आप में कहीं इस्तिंजा के लिए उतर करके आप बैठे तो वो वहाँ उतर करके सवारी रोक करके वहाँ जा करके उसी तरह बैठते जैसे अल्लाह के नबी ने बैठे थे, गरचे आपको इस्तिंजा की ज़रूरत ना हो, आप बैठते, बैठ करके उठ करके आते, फिर सवारी पर बैठ करके आगे चलते। इसको पसंद नहीं किया गया है, इसको पसंद नहीं किया गया, अच्छा नहीं माना गया है कि मतलब ऐसा उम्मत के लोग भी करें। वो एक जज्बा था, उन्होंने किया है, लेकिन हर जगह की तलाश, आसार की तलाश, ये मुनासिब नहीं है। खैर, इतना करने के बाद इत्मीनान से आप इधर वाले दरवाजे से, दरवाज़ा नंबर है ना, वो बाबे जिब्रील होगा या बाबे बकी होगा, वहाँ से आप निकल जाएं। ये काम जो बुनियादी था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबैन की कब्र की ज़ियारत, ये काम हो गया। अब उसके बाद मदीने में 2 चीज़ें और बाकी बची हैं। एक और मस्जिद बाकी बची है और कब्र बाकी बची है, यानी दो जगहें कब्रों की। मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा जिसकी फजीलत है और बहुत सारी बातें हैं। खैर, हमें तफसीलात में नहीं जाना है। आज असल बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सलातुन फी मस्जिद कुबा का उम्रा, मस्जिद कुबा में कोई नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखें, नमाज का क्या मतलब है? फ़र्ज़ नमाज नहीं, कोई नमाज आप चले जाएं 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ करके निकल जाएं। आप फ़र्ज़ नमाज मस्जिद कुबा में क्यों पढ़ेंगे जबकि उसके लिए 1000 का सवाब यहाँ पर मिल रहा है? तो ये भी याद रखें कि ज़ियारत करने जाएं कुबा की, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का वक्त हरगिज़ ना छूटने पाए। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद नबी में पढ़ें, वहाँ जाए आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ करके निकलेंगे, आपको उम्रे का सवाब
مل جائے گا۔ ایک بات یہ، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آپ خاص طور پر اگر ممکن ہو تو سنیچر کے دن جایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت میں یہ ہے کہ آپ کانا یزور مسجد قباء کل سبت ماشیا او راکبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو چل کر کے پیدل یا سواری پر جایا کرتے تھے۔ تو سنیچر کا دن ہو، پیدل ہو، سواری ہو، اگر ممکن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بھی دن ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی، مسجد قباء کی زیارت ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ وہاں آ جائیں۔ یہ ہو گئی مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء، دونوں مسجدوں کا معاملہ ختم۔ اب اس کے سوا یہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں کہ اس کے سوا کوئی تیسری مسجد نہیں ہے، چوتھی پانچویں، جس کی کوئی فضیلت ہو، کوئی فضیلت نہیں کسی اور مسجد کی اس کے علاوہ، جہاں آپ جائیں ثواب سمجھ کر کے۔ مسجد نبوی میں ثواب مل رہا ہے، مسجد قباء میں ثواب مل رہا ہے، لیکن اور کسی مسجد کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہاں پر آپ اس حوالے سے بہت بھیڑ بھاڑ آپ دیکھیں گے، لوگ جا کر کے مسجد قبلتین، مسجد قبلتین ایک مسجد ہے، اس کا نام قبلتین ہے، اس لیے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے، حدیث تو مشہور ہے، بالکل معروف بات ہے کہ قبلہ تحویل ہوا تھا۔ قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے قبلہ بدل کر کے بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ ایسا 16 یا 17 مہینے تک رہا، 1.5 سال سے کچھ کم، لیکن اس پورے 1.5 سال کی پیریڈ میں 16-17 مہینے کے بیچ میں اللہ کے نبی بہت بے چین رہے۔ کیوں؟ یہودی طعنہ دیتے تھے، یہ دیکھو ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھو مسلمانوں کو ہمیشہ ہماری برائی کرتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے قرآن میں ہمارے خلاف آیتیں اترتی ہیں، اور قبلہ یہ کس کو مانتے ہیں؟ بیت المقدس کو مانتے ہیں، فلسطین کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت بے چین ہوتے تھے۔ قرآن کی آیت میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی آنکھ اٹھا کر کے نگاہ آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ کوئی حکم آ جائے بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر کے مسجد حرام کی طرف قبلہ کر دیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم اتارا کہ خانہ کعبہ قبلہ بنایا جاتا ہے۔ اب جب خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا تو پھر طعنہ دینا شروع کر دیا، بولے مسلمانوں ذرا سوچو، تمہاری نماز جو کعبہ کی طرف ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا بیت المقدس کی طرف جو نماز ہوئی وہ صحیح ہوئی ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو وہ غلط، اور وہ صحیح ہے تو یہ غلط، تو چاہے اس کا ثواب ملے گا تو اس کا نہیں ملے گا، اس کا ملے گا تو اس کا نہیں ملے گا۔ اب مسلمان پریشان، پتہ نہیں، صحیح بات ہے یار، ادھر پڑھے ہیں، پتہ نہیں وہ صحیح تھا، ادھر ثواب ملے گا نہیں ملے گا، تو شبہہ ڈالنے والے، کنفیوژن ڈالنے میں پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ یہودی۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار کر کے مطمئن کر دیا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تم نے یہاں پڑھا اللہ کے حکم سے پڑھا، یہاں پڑھا اللہ کے حکم سے پڑھا، تم نے دونوں نمازیں اللہ کے حکم سے پڑھی ہیں، ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معاملہ ختم ہو گیا۔ خیر، تو مسجد قبلتین واقعہ مشہور ہے۔ تو قبلہ جو بدلہ تھا نا، مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ ہو گیا تھا، اس کے بعد نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی، آپ کو بتلایا گیا کہ خانہ کعبہ قبلہ کر دیا گیا ہے، بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کے خانہ کعبہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں صحابہ سے کہا، ساتھیو مسجد اقصیٰ کی طرف سے قبلہ بدل کر مسجد حرام کی طرف قبلہ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ نماز مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے۔ سب لوگوں نے پڑھ لی نماز۔ اب جو نماز پڑھ کر کے نکلے، میڈیا تو تھا نہیں آج کی طرح سے کہ وائرل کر دیا جائے ساری دنیا میں، پتہ کیسے چلے گا بھائی جب تک بتایا نہیں جائے گا۔ اب یہاں جو لوگ نماز پڑھے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں، وہ جب نکلے نماز پڑھ کر کے تو جا کر کے بتانے لگے۔ اب جب یہاں سے ایک آدمی نکلا، اس کے بعد چلتے چلتے جب وہاں پہنچا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو مسجد قبلتین ہے نا، اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ لوگ نماز میں تھے، لوگ نماز میں تھے۔ یہ جو صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کر کے گئے تھے، انہوں نے نماز میں جب ان کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو پہلے والے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں،
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو آواز لگائی، سنو مسلمانوں، میں اللہ کے نبی کے پاس ساتھ میں نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں، الا ان القبلۃ قد حولت، سن لو قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ دیکھو سچائی کتنی تھی، سچائی، جھوٹ کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے آواز لگائی، لوگوں نے نماز کے اندر اپنے قبلے کو بیت المقدس کی طرف سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے علماء نے دلیل پکڑی کہ ایک آدمی جو سچا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ احناف ہمارے بھائی کہتے ہیں خبر واحد مقبول نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اگر کوئی بات بیان کرتا تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک آدمی بھی بیان کرے، ضروری ہے کہ سچا ہو تو اس کی بات معتبر ہے، مومن اکیلا بھی کافی ہے بھائی، اس کی روایت قبول۔ بہرحال تو مشہور یہ ہے کہ وہی مسجد ہے، اسی لیے اس کا نام ہے قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اب اس کی سچائی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہی مسجد ہے، کہ وہ مسجد اس زمانے کی نہیں ہے، شاہ فہد کی بنائی ہوئی مسجد ہے وہ، لیکن بہرحال کوئی قبیلہ بنو سلمہ یا کوئی قبیلہ تھا، اس قبیلے کی مسجد تھی وہ، جہاں یہ صحابی گزرے تھے تو بتایا تھا کہ بے نماز اللہ کے نبی کے ساتھ میں پڑھ کر کے آ رہا ہوں اور قبلہ بدل دیا گیا ہے، آپ لوگ قبلہ بدل دو۔ تو لوگوں نے قبلہ نماز کے اندر ایک رکعت دو رکعت جو پڑھے تھے اس کے بعد بدل کر کے آدھی نماز ادھر پڑھی تھی، آدھی نماز ادھر پڑھی۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ وہ کیسے نماز کے اندر بدلے ہوں گے۔ ابھی قبلہ مثال کی طرف بیت المقدس ادھر ہے، چہرہ ادھر کر کے امام کھڑا ہے، لوگ مقتدی اس کی طرف پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے، اگر اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ قبلہ مسجد حرام ہو گیا ہے، خانہ کعبہ، تو کیسے نماز کے اندر بدلا ہوگا بتائیے؟ تو حافظ ابن حجر بیان فرماتے ہیں کہ ایسے بدلا کہ سارے مقتدی امام کے تابع ہیں اور اعلان نبی کی نماز کا ہر آدمی سن رہا ہے، امام بھی سن رہا ہے، مقتدی بھی سن رہا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے تھوڑی بات بتانا باقی ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا، یہ علمی مسئلہ۔ تو امام نے آواز سن کر کے فوراً اس نے رخ بدلا اور گھوما، امام گھوما کہ وہاں سے یوں چل کر کے آئے اور یہاں کھڑا ہو جائے۔ جیسے امام گھومتا گیا اس کے پیچھے پہلی صف بھی گھومتی گئی، اس کو دیکھ کے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، اور اس طرح سے گھوم کر کے امام یہاں پہنچا اور اس کے بعد اس کے پیچھے پہلی صف جیسے ادھر لگی تھی ادھر لگ گئی، دوسری تیسری چوتھی صفیں اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس طرح سے اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مسجد وہ وہی ہے یا کوئی اور مسجد ہے، لیکن واقعہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مسجد قبلتین کی زیارت وارت کرنے کا، نماز پڑھنے کا کوئی ثواب واب نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ہم اللہ کے نبی کی سنت کے پابند ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے اور مرد عورت ساتھ میں ہے نا، سب اکٹھا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو جہالت کی حد کر دی، 2 رکعت اس طرف پڑھتے ہیں، 2 رکعت آج بھی 2 رکعت ادھر پڑھتے 2 رکعت ادھر پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے۔ بہرحال دیکھا نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسجدیں چھوٹی ہیں، کسی میں 2 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی میں 4 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسی 7 مسجدیں مدینے کے اندر فیمس ہیں، جس میں سے 3-4 کو میرے علم کے مطابق شاہ فہد نے توڑ دیا تھا۔ پہاڑی کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی، بعض مسجدیں پہاڑی پر بنی ہوئی تھی، جہاں غزوہ احزاب خندق پیش آئی تھی نا، خندق جہاں پیش آئی تھی، اس پہاڑی کے اوپر 2-3 مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی چھوٹی چھوٹی۔ کسی مسجد کا نام مسجد علی ہے، کسی کا نام مسجد الفتح ہے، کسی مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے، کسی مسجد کا نام اور بھی کچھ مسجدوں کے نام، 7 مسجدیں، جس کو 7 مساجد، اس ایریے کا نام کیا ہے؟ اس ایریے کا نام 7 مساجد، یعنی 7 مسجدوں والا علاقہ۔ لیکن 3-4 مسجدوں کو شاہ فہد نے ختم کر دیا ہے، اور اب شاہ فہد نے آخری دور میں ایک بڑی شاندار جامع مسجد بنا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کا کم سے کم 10-20 گنا بڑی ہوگی، لیکن ابھی بھی کچھ جاہل جو ہوتے ہیں نا، ناسمجھ، وہ تلاش کرتے ہیں، ہے نا، یہاں وہاں جہاں پہاڑی پر بنی ہوئی بھیڑ لگاتے ہیں، اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اور جو مسجد فاطمہ کے نام سے چھوٹی سی مسجد وہاں پر تھی، وہاں اب اس کا نشان باقی بچا ہے، خالی مسجد نہیں ہے، لیکن شیعہ بڑی تعداد میں وہاں بھیڑ لگا کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان مسجدوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔
اللہ کے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بعد میں کسی نے بنایا ہوگا تو بنایا ہوگا، اس کی کوئی حیثیت تھوڑی نہ ہوتی ہے شریعت کے اندر۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اب ہم فارغ ہو گئے مسجدوں کے مسائل سے، اب باقی بچتا ہے بقیع الغرقد، اس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ غلطی مٹا لینی چاہیے کہ جنت ونت نہیں ہے یہاں، وہ جنت مسجد نبوی کے اندر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، ہمیں نہیں معلوم کیسے، بس ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو بس ہے، وہ فضیلت ہے اس کی۔ لیکن یہ بقیع جنت نہیں ہے، نہ اس کا نام تھا نہ آج ہے، لیکن لوگوں نے بنا دیا اس کا نام جنت۔ جیسے مدینے میں بھی، جیسے مدینے کی اس قبرستان کو، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ صحابہ کی قبرستان ہے یا نبی کے ساتھیوں کے لیے خاص ہے، تابعین کے لیے خاص، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب آج مسجد نبوی کا صحن کی باؤنڈری اور بقیع قبرستان کی باؤنڈری دونوں سیم ہے۔ مسجد نبوی کافی بڑی ہو گئی بھائی، آج جو مسجد نبوی ہے ابھی جو بڑی اور مزید توسیع کی گئی، اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد سے 100 گنا بڑی ہے۔ شاہ فہد نے جو بنائی وہ اللہ کے نبی کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا زیادہ بڑی ہے، یعنی جتنے میں پورا مدینہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اتنے میں آج مسجد نبوی ہے۔ اب جو توسیع ہو رہی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ باہر ہے۔ خیر، اب بقیع جو ہے نا، بقیع یہ مدینے والوں کی عام قبرستان ہے، کوئی بھی دفن کیا جائے، کوئی خاص مسئلہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی تھی، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ تبارک و تعالی بقیع غرقد اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کی مغفرت فرما۔ تو اب جس کی موت ہو جائے، مدینے میں رہتا ہو اور اس کو اس میں دفنایا جائے نارملی، تو اس فضیلت میں وہ آ جائے گا، لیکن ایسے کوئی فضیلت نہیں ہے نا اس کی کہ اس کو جنت کہا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بڑی تعداد میں صحابہ دفن ہیں، تابعین دفن ہیں، ائمہ کرام دفن ہیں، محدثین دفن ہیں، اور اسی میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی دفن ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ علامہ ظہیر بھی وہیں دفن ہے۔ خیر، کوئی بھی، بہت سارے لوگ، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء صالحین دفن ہیں، لیکن اسے جنت نہیں کہہ سکتے، اس کا نام ہے بقیع۔ بقیع کا معنی ہوتا ہے گھیرا ہوا، باؤنڈری لگایا ہوا، ہے نا۔ اور غرقد ایک پودے کا نام ہے، بڑا بڑا پتا ہوتا ہے اس کا، تو وہاں جب یہ نام پڑا بقیع غرقد، تو اس کا نام اس لیے پڑ گیا کہ وہاں بڑے بڑے پتے والا پودا غرقد لگا ہوا تھا اور وہ باؤنڈری گھیری ہوئی تھی، اس کا نام بقیع غرقد ہو گئی۔ اب لوگوں نے اس کو جنت البقیع کا نام دے دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں زیارت کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم ٹیبل کا خیال کرنا ہوگا۔ جو بھی ہمارے حجاج جا رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہاں ہدایات رہتی ہیں کب سے کب تک زیارت کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے زیارت قبور نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیارت قبور نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کی قبر، نہ صاحبین کی قبر، نہ کسی اور کی قبر۔ اصل یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، کوئی خاتون ہو اور کسی راستے سے گزر رہی ہو اور راستے میں پتہ چلے کہ یہیں میرے ابا دفن ہیں، میرے بھائی دفن ہیں، میرے چچا دفن ہیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے چلی جا سکتی ہے وہ۔ لیکن قبروں کی زیارت ان کے حق میں بھی سنت ہو جیسے مردوں کے حق میں ہے، ایسا ان کے لیے زیارت قبروں کی نہیں ہے، چاہے عام مسلمانوں کی قبر ہو یا کسی رشتہ دار کی قبر ہو۔ وہ اپنی جگہ سے دعائے مغفرت رحمت کرتی رہے، یہ اس کے لیے مسنون ہے۔ تو بہرحال بقیع داخل ہونا ہے، داخل ہوتے وقت وہ دعا پڑھنی ہے جو دعا قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جانے کے وقت، داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن بالأثر، یا اور جو دعائیں ہیں نا ثابت ہیں، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دعا پڑھ کر کے اندر داخل ہو جائیں، موت کو یاد کریں، جو لوگ وہاں دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا کریں، یہی ہمارا کام ہے بس، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں۔ وہاں بہت ساری قبریں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ قدیم زمانے سے وہ قبرستان رہی مدینے والوں کی، صحابہ سے لے کر کے بہت بڑی تعداد دفن ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر ہے نا، یہ جاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ لوگ پورا کیا نام ہے نقشہ لے کر کے آتے ہیں، اور نقشے میں بہت کچھ بتایا ہوتا ہے کہ دائیں طرف یہ، بائیں طرف یہ، فلاں کی قبر، فلاں کی قبر۔ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، کسی کی کوئی دلیل
نہیں ہے۔ ہمارے جو مشائخ اساتذہ تھے مدینہ یونیورسٹی میں، وہ کہتے تھے صحیح بات یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھی تعین نہیں کی جا سکتی کہ کون سی کس کی قبر ہے۔ اچھا، کبھی قبے بنے ہوئے تھے عثمانی دور حکومت میں، جس کو لوگ خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ نہیں، حکومت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ آپ کہہ لیں، کیونکہ وہ خلافت کا لفظ بڑا مقدس ہے بھائی، خلافت کا لفظ کیا ہے؟ بڑا مقدس ہے۔ اور عثمانی دور کے اندر کتنا شرک، کتنی قبر پرستی، کتنی بدعات، کتنی خرافات، اللہ کی پناہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو ہوا یہ کہ بقیع جو ہے نا، اس میں قبے بنے ہوئے تھے، قبروں کے اوپر مزارات، مطلب وہ ٹومب بنے ہوئے تھے۔ تو جب الحمدللہ حجاز، مکہ مدینہ فتح ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یعنی سعودی حکومت نہیں، مطلب اسلام کی حکومت قائم کی وہاں پر، تو اس کے 26 سال کے بعد یا 24 سال کے بعد، 26 سال کے بعد حجاز فتح ہوا۔ یعنی وہ ریاض کے علاقے میں تھے نا، اوینا، حریملہ، وہ جو علاقہ ہے ریاض کا، اس علاقے میں وہ الحمدللہ اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی۔ لیکن اور جو علاقے تھے، کوئی علاقہ کچھ دنوں کے بعد فتح ہوا، کوئی علاقہ کچھ دنوں کے بعد فتح ہوا، تو حجاز جو تھا مکہ مدینہ، یہ تقریباً 24 سے 26 سال کے بعد فتح ہوا۔ اس بیچ میں یہی شرک و کفر، بدعات، خرافات سب کیا ہو رہی تھی؟ سب چل رہی تھی۔ جب انہوں نے فتح کیا تو الحمدللہ کیا کیا؟ سنت کو زندہ کرنے کے لیے قبروں کے اوپر سے جو قبے بنے ہوئے تھے اس کو توڑ کر کے ہٹایا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، توہین نہیں ہے کسی کی، کسی نبی، ولی، کسی ساتھی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کی کوئی توہین نہیں ہے۔ قبے توڑنا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی مجسمہ بنا ہو اس کو توڑ دیا جائے، کوئی قبر اونچی بنی ہوئی ہو، ایک بالشت سے اس کو بھی کیا کیا جائے؟ برابر کر دیا جائے۔ یہ حکم اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دے کر کے بھیجا تھا، انہوں نے یہ کام خود کیا، اور جب خود خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو تابعی ہیں، ان کو بھیجا، اور یہ کہہ کر کے بھیجا، جب میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آپ نے مجھے بھیجا تھا ان قبروں کو، قبوں کو ڈھانے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، اسی کام کے لیے ابو الحیاج میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ تم بھی وہ کام کر کے آؤ۔ اللہ تدع تمثالا الا طمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ کوئی بھی مجسمہ، ڈھانچہ، اسٹیچو ہو اسے توڑ دینا، کوئی بھی قبر اونچی بنی ہوئی ہو اس کو کیا کر دینا؟ برابر کر دینا۔ سارے قبے گر جائیں گے کہ نہیں گر جائیں گے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ جب اسلامی نظام نافذ ہو رہا ہے، فتح کیا انہوں نے، تو اسی کام کریں گے سنت کے مطابق۔ اسی کا تانا آج تک شیخ الاسلام کو دیا جا رہا ہے۔ گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ تابعین، گستاخ مسلمان، یہ سب تانے دیے جاتے ہیں کہ قبوں کو ڈھایا، بلڈوزر چلایا، ہتھوڑوں سے قبروں کو توڑا، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کرنے کے لیے حکم دیا تھا، تو کیا توہین ہوتی ہے اس سے؟ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی تعین نہیں ہے، قبے بنے رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لکھا رہا ہوگا، اب وہ نشان مٹ گئے تو جو اس وقت کا آدمی آیا گیا ہوگا، ہے کہ نہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہے نا، بتاتے ہوں گے کہ اس طرف فلاں کی قبر ہے، اس طرف فلاں کی قبر ہے، اور جو نقشے وقشے لے کر کے آتے ہیں وہ بھی عثمانی دور کے نقشے ہیں، آج کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اور بقیع اتنا ہی بڑا نہیں ہے میرے بھائیوں، بقیع کی جو رقبہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ سعودی حکومت نے اس کو بڑھا دیا ہے، بہت کافی بڑا ہے، آدمی گھنٹوں لگ جائے گا اگر سارے کنارے سے گزر کر کے آنا چاہے تو۔ خیر، اس طرح سے آپ دعائیں پڑھ لیں، اور مٹی وٹی اٹھا کے بہت لاتے ہوتے ہیں حاجی لوگ، اس لیے ان کو بھی سمجھائیں آپ کہ بھئی دیکھو، یہ مٹی کوئی برکت کی مٹی نہیں ہے، یہ تو سعودی حکومت نے ٹرک سے لا کر کے گرایا ہے، جس میں کون سی برکت آ جائے گی، اور ایسے بھی قبروں کی مٹی کی کوئی فضیلت، کوئی تبرک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ایک چیز آخری باقی بچتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جہاں احد کی جنگ ہوئی تھی، مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر، پونے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شہدائے احد کی قبریں ہیں، اور ایک باؤنڈری کے اندر بنی ہوئی ہیں، باؤنڈری ہے اور اونچی جالیاں لگی ہوئی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، باہر سے ہی زیارت کر کے آپ کو نکل جانا ہے۔ وہاں پر بھی وہی طریقہ ہے، داخل تو ہونا نہیں ہے، بس آپ باؤنڈری کے باہر کھڑے ہو کر کے دعائیں
زیارت قبور السلام علیکم دار قوم مومنین، یہ آپ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے وہاں سے آ جائیں۔ یہ اتنے کام ہیں، اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا کام نہیں کرنا ہے، سارا وقت آپ کو مسجد نبوی میں گزارنا ہے۔ 1000 نماز کی فضیلت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور اگر موقع ملے تو وہاں پر علمی دروس ہوتے ہیں، علمی دروس ہوتے ہیں، اس میں حاضر ہوں۔ اور حرم کی لائبریری دنیا کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے جو بالکل ٹیرس پر بنی ہوئی ہے، سپریٹ اس کے لیے اسکیلیٹر لگا ہوا ہے، آپ چڑھ کر کے وہاں جائیں اور وہاں پر تھوڑی دیر گزاریں، آپ کو علم کی، علماء کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ بڑے بڑے باحثین اور علماء بیٹھ کر کے ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی برکت اور اللہ کے نبی کی مسجد کی برکت، اور چونکہ وہ علم کا مخزن ہے نا، علم کا منبع ہے، وہاں سے علم توحید کا، سنت کا پھوٹا ہے، تو الحمدللہ اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں مسجد نبوی کی زیارت یا مدینہ طیبہ کی زیارت اور اس کے احکام سے متعلق۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنا سفر حج کرنے کی، منزل پر پہنچنے کی اور سنت کے ساتھ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو، ہماری زیارت مدینہ کو ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے بچائے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آئیں تو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئیں، گناہوں کی مغفرت کرا کر کے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لے کر کے آئیں، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و عافیت کے ساتھ پہنچنے کی اور اپنے مقصد کے ساتھ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، حج کی، عمرے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔